ہمارا جو مکتبہ فکر ہے وہ ایلوپیتھی نہیں ہے بلکہ ایلوپیتھی کے مخالف ہے. بالخصوص یہ نیچروپیتھی اور فطری طریقہ علاج ہے. اس کے اندر ابتدائی جو چیزیں ہیں وہ قدرتی چیزیں ہیں، یعنی کہ ہم کو شروعات سے کن چیزوں کو استعمال کرنا ہے. جڑی بوٹیاں ہیں، گھر کی چیزیں ہیں، کچن کی چیزیں ہیں، اور اصول علاج جو ہے وہ ہمارا قدرتی چیزوں پر ہے، یعنی کہ کوئی فارمیٹ میں نہیں ہے. فارمیٹ آپ کو خود بنانا ہے. اس میں یونانی بھی شامل ہے، آیوروید بھی شامل ہے. آیوروید اور یونانی تو ایک یہ نسبتی طریقہ علاج کہہ لیں، لیکن یہ جو ہمارا طریقہ علاج ہے یہ نسبتی نہیں ہے بلکہ یہ بنیادی طریقہ علاج ہے. آیوروید کی نسبت کیا ہے؟ یہ ہندوستان کے اندر اس کی پرورش ہوئی ہے اور زبان اس کی ہندی ہے. اسی طرح سے یونانی طب کی جو پرورش ہوئی ہے وہ یونان سے کی گئی ہے. فرق یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا فارمولیشن اور فارمیٹ کا فرق ہے. کہ معجونات ہیں اور شربت ہے، یعنی کہ ان کے اپنے تھوڑا سا طریقے ہیں بیان بنانے کے. باقی جو چیزیں اس میں استعمال کی گئی ہیں وہ تو ساری قدرتی چیزیں ہیں. تو ہمارا فارمولیشن کیا ہے؟ اس کے اندر ساری چیزیں آپ کو آزادانہ طور سے رہنمائی کر دی جائے گی اس کے اندر، کہ جس طریقے سے چاہے آپ اس کو فارمیٹ میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں. جیسے اس وقت جو ہندوستان میں اس وقت جو ہندوستان میں طریقہ علاج چل رہا ہے یہ کون سا ہے؟ اس وقت جو چل رہے ہیں اس وقت جو چل رہے ہیں وہ تو بہت سے طریقہ علاج ہیں. ایلوپیتھی ہے، یونانی ہے، آیورویدک ہے، الیکٹرو ہومیوپیتھی ہے، ہومیوپیتھی ہے، اور اچھا یہ انگریزی جس کو انگریزی کہتے ہیں، جی اس کو انگریزی کو ایلوپیتھی بھی کہتے ہیں اور فرنگی طب بھی کہتے ہیں. قانون مفرد اعضاء نے جو گردانا ہے اس کو ایلوپیتھی کو فرنگی طب سے گردانا ہے. فرنگی طب سے مطلب یہ ہے کہ یہ عطائیانہ علاج ہے، یعنی کہ بے بنیاد ہے اور اس کے اندر مرض کی تشخیص کا کوئی بنیادی طریقہ نہیں ہے اور مرض کو پکڑ کر علاج کرنے کا بنیادی طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایک علامت کے تحت ایک مجرب چیز مطلب ایک یہ کہہ لیں کہ چند بندوں پر استعمال کر کے مجربات میں شامل کر کے اس کو استعمال کروایا جاتا ہے. یعنی کوئی اصول نہیں ہے کہ مزاج کیا ہے، اخلاق کی کمی بیشی کیا ہے، اور یہ کہہ لیں کہ کون سا مفرد اعضاء جو ہے سکون میں ہے، تحریک میں ہے، یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ ایک مجربات کے تحت استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ چیز فلاں جگہ استعمال کی جاتی ہے، بس اس کو اٹھا کر وہاں پر دے دیا گیا. اب سائیڈ افیکٹ ہونے نہ ہونے کا بھی کوئی بنیادی اصول نہیں ہے. ایلوپیتھی تو ہو گیا، انگریزی مطلب دوائی. ہمارے موبائل میں ایک پرسنٹی بچی ہے، آپ بیان کر لیں، بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو جائے تو دیکھتے ہیں دوسرے کر لیں گے. جی ایلوپیتھی تو جیسے انگلش دواؤں کو کہتے ہیں، پھر آیورویدک اور یونانی میں کیا فرق ہے؟ اور ہومیوپیتھک تو جیسے وہ آتی ہے دوائی وہ بھی معلوم ہے، لیکن دیکھیے ہومیوپیتھ کا جو بیس ہے وہ الکوہل ہے، لیکن جو اس میں چیزیں استعمال کی گئی ہیں وہ ساری قدرتی چیزیں ہیں. اس میں جڑی بوٹیاں بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، یعنی کہ حیوانات بھی ہیں اور جمادات بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں. بعض ادویہ اس میں جانوروں سے بنائی جاتی ہیں، بعض جو ہے کیڑے مکوڑوں سے بنائی جاتی ہیں، اور بعض ادویہ پیڑ پودوں سے، بعض چیزیں جمادات یعنی پتھر سے، اور اسی میں شامل ہے ایلومینیم، تانبا، پیتل، لوہا، ان چیزوں کی بھی ادویہ ہیں. لیکن یونانی اور آیوروید میں خاص طور سے قدرتی جڑی بوٹیاں ہی استعمال کی گئی ہیں. فرق یہ ہے کہ ان کو ڈائریکٹ پیس کر نہیں استعمال کیا سفوف کی شکل میں، بلکہ سفوف بھی ایک حصہ ہے، معجون بھی ایک حصہ ہے، شہد ملا کر بنانا، شربت بھی ہے. یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں. باقی آیوروید اور یونانی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف زبان کا فرق ہے کہ جو ہندی زبان والے وہ آیوروید استعمال ہوتی ہے سر. جی دونوں کے اندر دیسی دوائیاں ہی استعمال ہوتی ہے. جی جی بالکل بالکل، دیسی کہہ لیں، قدرتی چیزیں کہہ لیں. جی تو اس کو الگ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ خاص طور سے کہ یہ کہہ لیں کہ تفریق مذاہب کی وجہ سے یہ الگ الگ ہو گیا. یعنی کہ ہندو مذہب اور اردو سے ناواقف حضرات نے جو استعمال کیا وہ ہندو مذہب تحت لے کر چلے، اور جو خاص طور سے اسلام سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں انہوں نے اردو سے اور عربی سے اس کو استعمال کیا، ورنہ یونانی کی اصل زبان تو عربی ہے. جی جی جی
تو حضرت بنیادی جو ہے وہ زبان کا ہے. جی اپنا کیا ہے علم طب جو اس میں آیوروید اور یونانی دونوں شامل ہیں. بالخصوص اگر دیکھیں گے تو یونانی کی طرف زیادہ رغبت ہے اس کی، کیونکہ صابر ملتانی صاحب نے جو تحقیق کی ہے وہ طب قدیم پر تحقیق کی ہے، نہ کہ طب یونانی اور آیورویدک پر. لیکن جو خاص تعلق ملتا ہے وہ یونانی کی طرف سے ملتا ہے. یعنی کہ جو اصول و ضوابط پر بات کری ہے صابر صاحب نے، اور جو تجدید کی ہے، جو خش و خاشاک سے پاک کیا ہے طب کو، وہ خاص طور سے طب یونانی پر گفتگو کی ہے. کیونکہ یہی اس وقت دنیا کے اندر اگر قدرتی طریقہ علاج کو دیکھیں گے تو یہی طب رائج ہے، یعنی یونانی طب. یونانی طب عربوں میں یونانی طب ہی رائج ہے. جی 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 جی. اچھا یہ اور سرجری اگر دقیق نظری سے دیکھیں گے تو صابر صاحب نے قدیم طب پر تحقیق کی ہے، تجدید کی ہے، نہ کہ صرف یونانی پر، بلکہ یونانی تو رائج کی وجہ سے بھی جاتی ہے، ورنہ تو صابر صاحب نے جو ہزاروں سال پہلے کے اصول تھے ان پر گفتگو کی ہے. اب مثال کے طور پر علامہ جالینوس ہیں، علامہ ابن سینا ہیں، جالینوس ہیں، بقراط ہیں، سقراط ہیں. اب یہ تو یونانی سے کافی پہلے کے حضرات ہیں نا، تو اصول جو حضرت نے اٹھائے وہ انہی لوگوں کے اٹھائے. جی جی طب قدیم. جی طب قدیم کہنا مناسب ہے، لیکن رائج ہونے کی وجہ سے یونانی کہیں تو زیادہ مناسب ہے. جی جی جی. تو اپنا یہ یونانی علاج